اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و تشہم و طہارتہم و لزمتہم و شجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعیدنا وکذالک عشیتنا فازوا وسعیدوا فی الدنیا والآخرہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ زندگی میں ایک سال اور ہم کو مل گیا اور ہم اپنے مہمان کے منتظر ہیں. مولا متقیان، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث کو سرنامہ سخن کے طور پر یا عنوان گفتگو کے طور پر تمہیداً آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ اس بہانے ایک اچھے انداز میں تعارف بھی ہو جائے، جس میں مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں بھی کامیاب ہوا اور میرے شیعہ بھی کامیاب ہوئے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے. شب جمعہ ہے، ابھی مجلس نماز مغربین کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی تھی، تو اس میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اس کے سلسلے میں کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. حدیث قصہ اس بات کی گواہ ہے کہ مولا متقیان اس وقت سوال کر رہے ہیں جب سب کے سب جمع ہو گئے چادر کے اندر. اور عالم یہ ہے کہ جب سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے، جبرائیل بھی آگے چھٹے بن گئے، تو مولا متقیان نے ایک چپتا ہوا سوال کیا. سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کلمہ خلقت الافلاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ تعالی یا رسول اللہ. کہ اللہ کے رسول خبر دیجئے جو ہم چادر میں جمع ہوئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا فضل ہے. نہ جانے اس سوال میں کیا چیز پوشیدہ تھی کہ سرکار ختمی مرتبت اگر قسم نہ بھی کھاتے تو ان کی بات پر بھروسہ ہوتا، اگر وہ کچھ نہ بھی کہتے، نہ بھی قسم کھاتے، تب بھی ان کے کلام کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے، ہم کو یقین ہے. لیکن کبھی کبھی دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے اور اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے طریقہ قرآن بھی یہ نظر آیا اور رسول اللہ کی سیرت میں بھی یہ نظر آیا کہ قسم کھائی گئی، تاکہ جو شک کرنے والے ہیں اب تو کم سے کم یقین کر لیں، اب تو کم سے کم یقین کر لیں. بہرحال میں انتظار کر رہا ہوں کہ اور لوگ جمع ہو جائیں. نوجوانوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ حدیث قصہ کی تلاوت جو شب جمعہ ہوتی ہے اس کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمارے گھر میں رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. اور فرشتے بھی خاموش سامع نہیں ہوتے ہیں کہ صرف سن رہے ہیں،
پڑھنے والے کو دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ استغفار کرتے ہیں اور اس شرط کے ساتھ کہ جب تک کہ وہ مجمع متفرق نہ ہو، بکھر نہ جائے، اس جگہ سے چلا نہ جائے، ڈسپرس نہ ہو۔ تو میں ہلکا سا ایک تصویر کھینچتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ اور لوگ جو آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس بات کی ناقل ہے۔ رسول اللہ آنے کے بعد ضعف بدن کی شکایت کی اور کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، انی لاجد فی بدنی ضعف۔ کہا بابا جان حکم فرمائیے، کہا چادر یمنی لے آؤ، چادر یمنی لائیں، اوڑھ کے آپ لیٹ گئے۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، دیکھیے ایک بات تو پہلی بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس حدیث کی ناقل ہے۔ صرف بی بی زہرا نہیں ہے بلکہ ایک صحابی رسول بھی ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری، اور بعض ازواج رسول بھی اس کی گواہ ہیں، بعض ازواج رسول بھی اس کی گواہ ہیں۔ تو اب مسلمانوں میں کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا یا اصحاب کا چاہنے والا ہوگا یا ازواج کا چاہنے والا ہوگا یا اولاد کا چاہنے والا ہوگا، تو سب میں معتبر یہ بات ہے کہ حدیث کسا کے لیے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جو اصحاب کا ماننے والا ہے جناب جابر گواہ ہیں، ازواج کو جو چاہتا ہے اس کے لیے بیویاں گواہ ہیں، اور جو اولاد کا چاہنے والا ہے اس کے لیے سب معصوم عالم رویان فاطمہ الزہرا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب اللہ کا رسول میرا بابا چادر اوڑھ کے لیٹا تو یتلألأ نورا کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، ایک نور تھا جو جسم محمد سے ساطع ہو رہا تھا، جس کو چادر بھی نہیں روک پا رہی تھی، جس کو چادر بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ یعنی رسول اللہ کے آرام فرمانے کے وقت کو بی بی زہرا نے دنیا والوں کے سامنے اس انداز میں بتایا ہے کہ جب میرا بابا چادر اوڑھ کے لیٹتا ہے تو اس طرح اس کے جسم سے شعاعیں نکلتی ہیں کہ دور سے لوگ پہچان لے کہ محمد آرام کر رہے ہیں، دور سے اندازہ لگ جائے کہ محمد سو رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات دوسری بات کی دلیل بنتی ہے۔ شب ہجرت مولا متقیان کو جو رسول اللہ نے اپنے بستر پر لٹایا تھا وہ بے وجہ نہیں لٹایا تھا۔ 40 کفار قریش ہیں، اور یہ تو 40 کفار قریش ہیں جو ننگی تلواریں لیے ہوئے رسول اللہ کو مارنے کے لیے آئے۔ ارے بہت سے تماشبین ہوں گے جو دور سے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کون مارنے والا ہے، بہت سے دیکھنے والے ہوں گے۔ اب ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار کو ہجرت کر کے جانا ہے، اب بستر پہ کسی کو لٹانا ہے تو اب بستر پہ کوئی کو لٹا تو جائیں لیکن چادر اڑھا بھی دیں گے۔ چادر اڑھانے کے بعد جو قریب رہنے والے ہیں وہ اس بات کی مخبری کر سکتے ہیں کہ یہ محمد نہیں سو رہے ہیں، اور جب سوال کرنے والے سوال کریں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، کہ جب وہ لیٹتے ہیں تو نور نکلتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا متقیان کو کیوں لٹایا؟ بی بی زہرا اس بات کی ناقل ہیں کہ جب میرا بابا لیٹا تو یتلألأ نورا کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، نور تھا جو ساطع ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں میرا بیٹا حسن آیا، اس نے مجھ کو سلام کیا، السلام علیکم یا اماں، یا اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ وعلیکم السلام، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اے اماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا وہ چادر میں آرام کر رہے ہیں۔ قریب گیا، السلام علیکم جدہ، دادا نانا جان آپ پر سلام ہو۔ اتاذن لی، کیا اجازت ہے میں بھی داخل ہو جاؤں؟ کہا اجازت ہے بیٹا آؤ۔ داخل ہوئے۔ فما کانت الا ساعہ، لمحہ گزرا تھا، لمحہ بھی نہیں گزرا کہ میرا چھوٹا بیٹا حسین آیا، اس نے بھی آ کر سلام کیا۔ میں ایک جملہ کہوں یہاں پر، اگر آل محمد علیہ السلام کی سیرت پر ہم لوگ عمل کرنے لگیں تو ایک اچھا معاشرہ بنتا چلا جائے۔ امام حسن کہیں باہر نہیں سوئے ہوں گے، کسی اور گھر میں نہیں جا کر آرام کیا ہوگا، صبح گھر سے کہیں کام سے نکلے ہوں گے، لوٹ کے آئے ہوں گے، نانا ادھر آرام کر رہا تھا، لیکن آنے کے بعد پہلا کام امام حسن نے بھی یہ کیا اور آقا حسین نے بھی یہ کیا کہ اپنی ماں کو آ کر سلام کیا۔ ایک طریقہ بتا دیا، جب بھی کسی کام سے باہر جاؤ، لوٹ کے جب بھی آؤ تو اپنے بڑوں کو سلام کرو۔ ارے ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اپنے بزرگوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اماں، السلام علیکم یا اماں۔ امام حسن کے لیے بھی ملتا ہے، آقا حسین کے لیے بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد میں چادر کے قریب گئے اور کہا کہ السلام علیکم جدہ، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے جیسا جیسا کہا تھا آقا حسین بھی ویسا ویسا کہتے چلے گئے۔ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس ذیل میں کہ امام حسن علیہ السلام جس وقت انٹر ہوتے ہیں حدیث کسا کے منظر میں، تو آنے کے بعد اماں کو سلام کیا، پہلا جملہ کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا وہ آرام کر رہے ہیں۔
امام حسین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، آنے کے بعد میں کہا السلام علیکم یا اماں، اماں آپ پر سلام ہو، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کیا امام حسن کو معلوم تھا کہ بھیا حسین آ کے یہی جملے کہے گا؟ یا آقا حسین کو معلوم تھا کہ ابھی بڑے بھائی آئے تھے، انہوں نے اماں سے اسی طرح پوچھا تھا؟ بظاہر نہ بڑے بھائی کو یہ معلوم کہ چھوٹا بھائی کیا کہے گا، نہ چھوٹے بھائی کو یہ معلوم کہ بڑے بھائی نے کیا کہا، لیکن جملے ملتے جلتے اس بات کی علامت بن گئے کہ اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، وکلنا محمد۔ کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کی غیبت ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا انداز بدل جائے گا، نہیں، جس وقت بھی وہ ظہور کرے گا، جس وقت بھی وہ سامنے ہوگا، وہ ویسے ہی ہوگا کہ جیسے سب کے سب محمد تھے۔ آنے کے بعد سلام کیا اور سلام کر کے چادر میں داخل ہوئے۔ پھر بی بی زہرا فرماتی فما کانت اللہ ساعۃ وإذا بأبی الحسن علی علیہ السلام، تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ ابو الحسن گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کے ایک کام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول آپ پر سلام ہو۔ دیکھیے اب تک تو بچوں کی بات تھی، اب تک کے چھوٹوں کی بات تھی، مولا متقیان نے آ کر اپنی زوجہ کو سلام کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک پیغام دے دیا کہ شرط یہ نہیں ہے کہ آ کے بڑوں کو سلام کرو، گھر میں جو بھی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، بہرحال ابھی آپ سے ہمارا تعارف ہونا ہے، اب تو 10 دن میں آپ کے سامنے ہوں، جس طرح بھی پڑھوں گا، جو بھی انداز میرا ہوگا، بہرحال اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن تعارف کی کوئی خاص ضرورت تو ہونا نہیں چاہیے کہ میں آپ کو تعارف کراؤں کہ میرا نام حسن ظہیر ہے، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، میرے والد صاحب کا نام مولانا علی ظہیر صاحب قبلہ علی المقامہ تھا اور میرے دادا مولانا سید علی صاحب تھے، اور یہ وہ ہے، تعارف کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک واقعہ سنا دوں تاکہ تعارف آسان ہو جائے۔ بغداد کا کوئی راستہ ہے مجھے معلوم نہیں، ایک دیوانہ اس راستے پہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کو اتنی حقیر نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ اگر گزرنے والا کوئی سلام بھی کرتا ہے تو بادل نخواستہ سلام کا جواب دے دیتا ہے بس۔ لیکن ایک دوسرا مجنو چلا آ رہا تھا، معلوم ہے مصر سے آنے والا ہے، آیا اسی راستے پہ پہنچا اور اس نے اس بیٹھے ہوئے دیوانے کو کہا، دور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا تم پر سلام ہوں۔ آج نہ جانے اس سلام کرنے والے کے سلام میں اور اس کے لفظوں میں کیا مٹھاس تھی، اس کی آواز میں کیا مٹھاس تھی کہ چونک کے اس دیوانے نے دیکھا اور فوراً کہا وعلیکم سلام، تم پر بھی سلام ہوں، اور صرف وعلیکم سلام نہیں کہا بلکہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس مجنو کے قریب آیا، اور مجنو کے قریب آنے کے بعد میں بغل گیر ہوا، گلے ملا، اور گلے ملنے کے بعد ایک سوال کیا، کیا تم زید ہو، مصر سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں بھائی میں زید ہوں، مصر سے آ رہا ہوں۔ کیا تم ہی بہلول ہو؟ کہا ہاں بھائی میں بہلول ہوں۔ کہا میں تم سے ہی ملنے کے لیے آیا، کہا میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ لیکن اس کے بعد میں جناب بہلول نے ایک جملہ کہا بھائی زید یہ بتاؤ کہ ہمارا تمہارا کوئی تعارف تو نہیں تھا، ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں تھی، کوئی اس سے پہلے کوئی تعارف نہیں ہوا تھا، انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا، یہ بتاؤ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، لیکن جیسے ہی تم نے سلام کیا میں نے چوک کے تمہیں جواب دیا، جواب دے کے یہاں تک آیا اور تم سے محو گفتگو ہو گیا اور ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ بھائی یہ بتاؤ کہ ہم اجنبی ہونے کے بعد بغیر تعارف لیے ایک دوسرے کے قریب کیسے آ گئے؟ تو اس وقت جناب زید نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، بس وہی میرے تعارف کے لیے کافی ہوگا، کہ جناب زید نے کہا بہلول عالم ارواح میں جن روحوں نے آل محمد علیہ السلام کی محبت کا وعدہ کیا ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا میں آتی ہیں تو اجنبی نہیں ہوتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو اجنبیت کا سوال نہیں، بس اتنا معلوم ہے آپ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور آپ اطمینان رکھیے کہ اللہ کرے ہم لوگوں کو بھی یہ توفیق رہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس ڈیوڑی سے وابستہ رہے، اور جو لوگ بھی اس ڈیوڑی سے وابستہ رہے ان کی زندگیاں کامیاب ہوئی۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ اللہ کرے شب جمعہ بھی ہے، دعا کرنا چاہیے جس وقت آخری سانس نکل رہی ہو جسم سے تو اولادوں کی محبت نہ ہے، رشتہ داروں کی محبت نہ ہے، بھائی بہنوں کا خیال نہ ہے، بلکہ یا حسین زبان پہ جاری ہو یا علی ہو، وہی انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی بات کو مختصر کروں کہ مولا متقیان آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ، میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ادھر آرام کر رہے ہیں۔ قریب گئے، سلام کیا، داخل ہو جاؤں اجازت ہے؟ کہا ہاں آ جاؤ ابو الحسن۔ پھر ثم اقبلت نحو کے ساتھ،
پھر بی بی خود ناقل ہے اس بات کی کہ اس کے بعد میں قریب قصہ گئی. میں نے کہا السلام علیکم یا ابتا، اے بابا آپ پر میرا سلام ہو، کیا اجازت مجھے بھی دیں گے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ کہا ہاں آپ بیٹی آ جاؤ. جب چادر میں جمع ہو گئے، اب مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، ان کے فضائل اور کمالات کیا ہیں، ہم کیا ہماری اوقات کیا، ہم کیا ہماری بساط کیا. لیکن ہاں جب تاریخ کو دیکھیے اور دنیا کے مختلف انسانوں کی اور ان کی شخصیتوں کو پرکھیے اور جانچیے، اور پھر دوسری طرف آل محمد علیہ السلام کی شخصیات کو رکھیے اور ذوات مقدسات کو رکھیے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. دیکھیے میرے جملے نہیں ہیں، کسی مولوی صاحب کے جملے نہیں ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جو صدیقہ طاہرہ ہیں، خود اس بات کی ناقل ہیں کہ فلم مکتملنا جمیعا تحت الکساء، جب ہم سب کے سب اس چادر میں جمع ہو گئے، قال اللہ تعالی علم یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. تب اللہ نے کہا، بی بی زہرا ناقل ہیں کہ جب ہم سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے، تب اللہ نے کہا علم حاصل کرو، جانو، پہچانو، غور کرو، اے سکانہ سماوات، اے آسمان پر رہنے والوں، اے جملہ فرشتوں. نہ میں نے زمین کا فرش بچھایا، نہ آسمان کا شامیانہ لگایا، نہ چاند بنایا، نہ سورج بنایا، نہ دریا بنایا، نہ دریاؤں میں کشتیاں چلائیں، نہ دریاؤں کو روانی دی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس بات پر بھی کہ جس وقت اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہوگی اعلموا، تو کس کی مجال ہوئی ہوگی جس نے اپنے کام کو نہ چھوڑا ہو اور اس آواز کو نہ سنا ہو. دیکھیے میں یہاں پر نیا آیا ہوں، میں اگر اعلان کروں کہ پوری بستی سے میری گزارش ہے کہ مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں، تو ضروری نہیں کہ بستی والے آ کر بیٹھ جائیں گے. لیکن بستی کا کیا کوئی بزرگ جس کو لوگ چاہتے ہوں، مانتے ہوں، اگر اس کی آواز آئے گی کہ بستی والوں جمع ہو جاؤ فلاں وقت میں مجلس ہے، تو سب کے سب جمع ہو جائیں گے. تو بات کرنے والے کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اس کی پوزیشن دیکھی جاتی ہے، اور جس سے غرضے وابستہ ہوں یا جس کا خوف ہو، جس کی طاقت کا احساس ہو، تو آدمی تو چوں بھی نہیں کر پاتا ہے. اب جو سپریم پاور ہے قادر مطلق، جب اس نے کہا ہوگا اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماوات، جانو جانو اے ملائکہ اے سکانہ سماوات، تو جس نے رکوع میں ہوگا اس نے پٹ سے رکوع چھوڑا ہوگا، جو سجدے میں ہوگا اس نے سجدے کو چھوڑا ہوگا، جو قیام میں ہوگا اس نے قیام کو چھوڑا ہوگا، جو تسبیح کر رہا ہوگا اس نے تسبیح چھوڑی ہوگی، جو بادلوں کو لے جا رہا ہوگا ادھر سے ادھر اس نے وہاں پر رکا ہوگا، جو قطروں کو گن رہا ہوگا وہ وہاں پہ رکا ہوگا. یعنی پوری جتنے بھی امور پہ کو انجام دینے والے فرشتے ہوں گے وہ سب ادھر متوجہ ہو گئے ہوں گے اس کی بارگاہ کی طرف، اس لیے کہ پکارنے والا کون ہے. اب وہ کہہ رہا ہے تو وہی اس کا سن لینا، اس کا حکم مان لینا وہی عبادت ہے جو یہ کام دیا گیا. اب سب متوجہ ہیں. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، ذکر آل محمد ایسا ہے، ذکر آل محمد ایسا ہے کہ جتنے ضروری امور ہیں پہلے چھوڑو اور اس کے بعد میں فرش ادائے حسین پہ آؤ. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. اب جو بات کہنا چاہ رہا تھا عزیزان گرامی وہ یہ کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. یہ پورشن جو حدیث قصہ میں ملتا ہے یہ اول نظر آتا ہے. جب پنجتن پاک جمع ہو گئے اس کے بعد میں جیسے ہی جمع ہوں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوئیں، اسی وقت انہوں نے کہا فلم مکتملنا جمیعا تحت الکساء. جیسے ہی ہم سب کے سب چادر میں جمع ہوئے یہ بات ہوئی. یہ بات جب بی بی زہرا کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو روایت آگے بڑھتی ہے کہ فرشتوں نے سوال کیا، جبرائیل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ اس چادر میں کون ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے پدر بزرگوار ہیں، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. کیا اجازت ہے ان اہبط الی الارض لیکون معہم سادسا، کیا اجازت ہے کہ میں بھی زمین پر جا کر ان کے ساتھ پنجتن تو یہ ہیں میں چھٹا بن جاؤں؟ کہا اجازت ہے جاؤ. اجازت ملی، آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ من اختارہ اللہ. اچھا ایک جملہ کہوں یہاں پر رک کے، جناب امام حسن نے جو زبان استعمال کی تھی
جو مخاطب جس انداز میں ہوئے تھے اسی طرح آقا حسین ہوئے تھے، اور جس طرح مولائے متقیان رسول اللہ سے مخاطب ہوئے تھے اسی طرح جبرائیل نے بھی آ کر سلام کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، مولائے متقیان نے کہا تھا السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم من اختارہ اللہ۔ جناب جبرائیل جب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم من اختارہ اللہ۔ اب سمجھ میں آیا استاد کسے کہتے ہیں اور شاگرد کسے کہتے ہیں؟ استاد کون ہوتا ہے اور شاگرد کون ہے؟ آئے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہاں کی پورے وہاں کے حالات عرض کرنا شروع کیے، یقرأ السلام و یخصک بالتحیۃ والاکرام، اور یہ کہنے کے بعد وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ وہاں یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد میں انہوں نے وہی چیز کوٹ کر دی، وہی پوری باتیں بیان کر دیں جو اس سے بہت پہلے بی بی زہرا بیان کر چکی تھیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے جس وقت کہا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اعْلَمُوا يَا مَلَائِكَتِي، ہم چادر میں جمع ہوئے تو اللہ نے فرشتوں سے اور سکانہ سماوات سے یہ کہا۔ جب یہ بات مکمل ہو گئی شہزادی کی تو بھی جناب جبرائیل کا سوال ملتا ہے، چادر میں کون ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہیں۔ پھر ان کا سوال ہے کیا اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں؟ اجازت ملی، پھر آپ زمین پر آئے، اور آنے کے بعد اس سے بہت پہلے جو بی بی زہرا نے کہا تھا وہی دہرانا شروع کر دیا۔ آپ متوجہ ہیں؟ وہی دہرانا شروع کر دیا وَيَقُولُ لَكَ، اور اس کے بعد میں پوری روایت وہی بیان کر دی جو اس سے بہت پہلے، مثلا اب ٹائم کا پیریڈ کے بارے میں تو نہیں معلوم کیا ٹائم تھا اور کیا کوئی ایک مثال میں دے دوں کہ مثلا 10 بجے پنجتن پاک چادر میں جمع ہوئے، 10:01 پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ عرش پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد 10:02 پر جناب جبرائیل نے سوال کیا، ان کو جواب ملا۔ 10:04 یا 5 پر جناب جبرائیل زمین پر آئے، اور آنے کے بعد 10:05 پر بیان کر رہے ہیں وہی بات جو 10 بجے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بیان کر چکی تھی۔ تو آخر کون تھا جو بی بی زہرا کو بتا رہا تھا؟ اس لیے کہ وہاں کا جو میسنجر تھا، وہاں کا جو پیغمبر تھا، وہاں کا جو پیغام لے کر آنے والا تھا وہ تو جبرائیل آیا ہے 10:05 پر۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ 10 بجے کون تھا جس نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے کان میں چپے سے کہہ دیا کہ بی بی آپ یہ کہہ دیے اس لیے کہ عرش پہ اللہ فرشتوں کے درمیان یہ کہہ رہا ہے، تو آنے والا کوئی نہیں ہے۔ بی بی زہرا کا کہہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ بی بی زہرا کہہ کے بتا رہی ہیں اے دنیا والوں ہم وہ ہیں کہ فرش پہ بھی رہیں گے تو جو کچھ عرش پہ ہوگا اس سے واقف رہیں گے۔ اب یہ نہ تعجب کرنا کہ یہ بچے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہے ہیں، اب یہ نہ پریشان ہونا کہ درزی کیسے کپڑے لے کر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا تفصیلاً آپ کے سامنے واقعات المختصر کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ داخل ہوئیں، پھر جناب جبرائیل آئے، چھٹے بنے، اور چھٹے بننے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ جب آیت تطہیر کی تلاوت ہو گئی تو مولائے متقیان نے ایک سوال کیا، اخبرنی، ہم کو خبر دیجئے یہ جو کیا فضل ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا۔ سوال ایسا تھا کہ رسول اللہ نے قسم کھائی، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض۔ خدا کی قسم ایام ازا قریب ہیں، یہ فرش ازائے حسینی کا کیا ثواب ہے نہیں معلوم، یہ جو آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے اس کا کیا اجر ملے گا نہیں معلوم، یہ فقط ذکر امام حسین علیہ السلام کا تصور اور اس کا جو اجر ہے نہیں معلوم۔ اس لیے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، فقط ان کا ذکر کس منزل پہ انسان کو پہنچاتا ہے۔ دیکھیں ہم سب کا بیس، بزنس کریں یا نجی زندگی ہو، کچھ بھی کریں، سروس بھی کر رہے ہوں، ایک تمنا رہتی ہے کسی طرح اللہ برکتوں کا نزول کرے، کسی طرح اللہ کی رحمت ہماری زندگی میں شامل حال رہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں، ظالمین کے ظلم سے محفوظ رہیں، شیطان کے ظلم سے محفوظ رہیں، ظالمین کے ظلم سے محفوظ رہیں، اور یہ جو حسد کرنے والے ہیں، یہ جو گنڈا تعویذ کر کے کاروبار کو چوپٹ کرنے والے ہیں، ان کے حسد سے محفوظ رہیں۔ تو اس کے لیے ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا اسٹرگل کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارا بزنس بوم پہ رہے، ضروری نہیں ہے کہ معراج پہ پہنچ جائے بزنس، ہم محنت کرتے جاتے ہیں، اس کے باوجود کامیابی نہیں ہوتی ہے، تبھی ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا ہو تو بتائیے، یا صاحب کوئی دعا ہو بتائیے، کچھ ایسی برکتیں ہوں جس کی وجہ سے دکان پہ برکتوں کا نزول ہو۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم آل محمد کا تذکرہ
کیا برکتوں کا ضامن ہے کہ رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں، یا علی اس رب کے حق کی قسم جس جگہ زمین پر رہنے والوں کے درمیان، تمہارے چاہنے والوں کے درمیان یا تم سے محبت کرنے والوں کے درمیان جہاں کہیں تذکرہ ہوگا تم سب کا. یہ بھی بے نیازی ہے خدا کی قسم. یہ نہیں کہا کہ جب مکے میں ہوں گے اور خانہ کعبہ کے قریب تمہارے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے اور تم لوگوں کا تذکرہ کریں گے تب، مسجد نبوی میں جب تذکرہ ہوگا تب، نجف اشرف میں تذکرہ ہوگا تب، کربلا محلہ میں تذکرہ ہوگا تب، کاظمین میں تذکرہ ہوگا تب، مشہد مقدس میں تذکرہ ہوگا تب، سامرا میں تذکرہ ہوگا تب. نہیں، اس کی شرط جہاں کہیں زمین پر رہنے والوں کے درمیان، جہاں کہیں زمین پر رہنے والوں کے درمیان تم لوگوں کا تذکرہ ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا. کہاں سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جو سپریم پاور ہے. اب اللہ کی طرف سے اگر رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو دنیا چاہ کر بھی نحوست نہیں پھیلا سکتی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، چاہ کر بھی نحوست نہیں پھیلا سکتی. اگر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے تو چاہ کر بھی کوئی انسان روزی سلب نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد کمال کا جملہ ہے، زندگی میں جب ہم آسائشیں اور لگزریز مل جاتی ہیں تب انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اب کسی طرح یہاں کے بعد وہاں کی زندگی اچھی ہو جائے. تو اس اچھی زندگی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، کسی طرح ہمارا معبود بخش دے. لیکن ہم تاریخ کے اوراق کی گردانی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دعا مانگیں ہماری دعا قبول بھی ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ہے، دعاؤں کی رات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہماری دعا ہم مانگیں اور دعا قبول بھی ہو جائے. بہت سے اسباب ہوتے ہیں کہ جو قبولیت میں حائل ہو جاتے ہیں اور دعائیں وہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہیں. بعض وقت مجمع کے گناہ گاری کے سبب سے جناب موسیٰ قحط سالی سے لوگ متاثر اور جناب موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دوست دشمن مل کے سب، اور کہنے لگے یا نبی موسیٰ، آپ نبی اللہ ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ کوہ طور پہ بھی تشریف لے جاتے ہیں، تو معبود سے دعا کر دیجئے تاکہ یہ بارش ہو جائے اور بادل آ جائے، یہ پریشانیاں جو ہیں یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں. ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے، اناج ہو نہیں رہا ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، پورا ایک سماج ختم ہو جائے گا. یا نبی اللہ آپ چل کے دعا کیجئے. اب مصیبت جب پڑتی ہے تو دوست و دشمن سب شریک ہو جاتے ہیں. جو موسیٰ کے مخالفین ہوں گے وہ بھی شریک ہوں گے اور ڈہلی پر آئے ہوں گے. اب جناب موسیٰ نکلے ہوں گے، تو جناب موسیٰ نکلے ہوں گے تو ایک نفسیاتی بات میں عرض کروں، سائیکولوجیکلی جو ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا کوئی لیڈر ہوتا ہے نا اور اس کے پاس کوئی غیر مذہب والا آتا ہے اور اس کا کام ہونے لگتا ہے تو ہم بڑے فخر سے اس کے فضائل بیان کرنے لگتے ہیں. دیکھو تم صحیح جگہ پہ آئے تھے اس لیے مسئلہ حل ہو گیا، ارے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے مذہب کے رہنما ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. اور چاہے وہ جتنا بغض و عداوت رکھنے والا ہو، اس کی ضرورت ہے تو وہ سر جھکائے تمام باتیں آپ کی سنے گا. یہ سائیکولوجی ہے. اب جب جناب موسیٰ گھر سے نکلے ہوں گے دعا مانگنے کے لیے تو اب فطرت کا تقاضا ہے کہ جو موسوی ہوں گے، جناب موسیٰ کے فالوورز ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے، وہ دشمنوں سے کہہ رہے ہوں گے دیکھو یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو کلیم بنایا ہے، یہ صاحب کتاب ہیں، دیکھنا جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کریں گے بادل بھی آ جائیں گے اور بارش بھی ہو جائے گی. تم لوگوں سے کب سے کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، آج مشکل میں آ گئے ہو یہاں پر، لیکن دیکھنا ابھی بادل آ جائیں گے اور بارش ہو جائے گی. اب یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے ہوں گے. یہ کتاب میں تو نہیں ملتا ہے، میں سوچتا ہوں اس بارے میں کہ اب میدان میں پہنچے ہوں گے. جب میدان میں پہنچے ہوں گے تو نبی نے ہاتھ بلند کیے ہوں گے. اب لوگ نبی کے تو ہاتھ بلند ہوں گے لیکن پوری پبلک نبی اللہ کی طرف دیکھ رہی ہوگی، اور دیکھنے کے بعد جب دعا دیکھتا ہوگا آسمان کی طرف دیکھتی ہوگی، بادل آئے کہ نہیں آئے، 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 یہاں تک کہ پوری دعا کمپلیٹ ہو گئی، ختم. نہ بادل نظر آ رہے نہ بارش ہو رہی ہے. پھر نبی اللہ نے ایک بار ہمت کی، دوبارہ ہاتھوں کو پھر بلند کیا، معبود تیرا نبی تیرے حضور میں ہے، معبود بادلوں کو بھیج دے، بارش ہو جائے تو یہ لوگ بھی سیراب ہو جائیں، یہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. قحط سالی سے متاثر ہیں بیچارے، بادل نہیں ہے، بارش نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ پھر کہا پروردگار تیرا بندہ تیرے حضور میں ہے، معبود میری دعا کو سن لے. پھر دعا قبول نہیں ہوئی. اب سر جھکا کے جناب موسیٰ بیٹھ گئے. دیکھیے یہاں پر بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں. اب جو دشمن اب تک چپ چاپ سنتے آئے ہوں گے ان کے دوستوں کی باتیں کہ نبی ہیں، ہاتھوں کو بلند کر دیں گے فوراً بادل آ جائیں گے، بارش ہو جائے گی، اب وہ شہزور ہو گئے ہوں گے. یہی نبی ہیں، یہی رسول ہیں، یہی صاحب کتاب ہیں، یہی اللہ کے قریب ہیں،
لو اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، نہ بادل آئے نہ بارش ہوئی، اور ادھر بیچارے چاہنے والے ہوں گے سر جھکائے ہوں گے۔ خود جناب موسیٰ کی کیفیت روایت کے جملے ہیں کہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، اتنے میں جناب جبرائیل تشریف لائے۔ موسیٰ خیریت تو ہے؟ کہا بس کچھ نہیں، جو اللہ کی مسئلہ ہے، تمہیں معلوم ہے بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ بہتر جانے جبرائیل۔ کہا تمہارے اس مجمع میں گناہگار شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے گناہوں سے اللہ اتنا غضبناک ہے کہ وہ تم جیسے نبی کی بھی دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اسباب جو رکنے ہیں، دعا روکنے کے، وہ بہت سے ایک اسباب ہیں، مجھے اس وقت اس موضوع پہ نہیں عرض کرنا ہے۔ المختصر کہ جناب موسیٰ کو پیغام آیا کہ تمہاری دعا قبول ہو جاتی بے شک، لیکن اس مجمع میں گناہگار شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ گناہ گار یہاں سے چلا جائے گا تو بادلوں کو بھی اللہ بھیج دے گا اور بارش بھی کروائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر جناب موسیٰ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا کہ فوراً کھڑے ہو گئے کہ سنو 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 سنو۔ ابھی جناب جبرائیل آئے تھے، وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ اس مجمع میں گناہگار شخص ہے، وہ جب تک کہ رہے گا میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اس آدمی سے میں کہہ رہا ہوں جو بھی گناہگار ہے، جو بھی گناہگار ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس مجمع کو چھوڑ کے چلا جائے، اس لیے کہ خالی وہی پریشان نہیں ہے بلکہ سبھی پریشان ہیں، تو ایک وہ چلا جائے گا تو اس کو بھی راحت ملے گی سب کی راحتوں کے ساتھ۔ یہاں تک ملتا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ اسی میدان کا، جو گناہگار شخص تھا اس نے فوراً ریلائز کیا، ہاں میں ہی گناہگار ہوں، میری وجہ سے اس نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، چلو میں چلا جاتا ہوں۔ پھر ایک دم سے خیال آیا کہ اس وقت ہر آدمی اپنے پڑوسی کو دیکھ رہا ہے، جو جائے گا وہی گناہگار، جو جائے گا وہی خطا کار، جو جائے گا وہی اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اب چلا جاتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، محلے والے ہنسیں گے ہمیشہ، اس لیے کہ قید سالی سے جب آزاد ہو جائیں گے تو ان کی زندگیاں بھی بڑھ جائیں گی، جب تک کہ آخری سانس باقی رہے گی، جب میں کسی راستے سے گزروں گا تو لوگ کہیں گے وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، وہ جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ محلے والے تم اس سے نفرت کریں گے، سماج تم اس پر لعنت بھیجے گا، اولادیں بھی مجھ سے کراہیت کریں گی، گھر والے اور خاندان والے نہیں ملیں گے تو میں تو نکو بن کے رہ جاؤں گا، میں تو دنیا میں تنہا ہو جاؤں گا، برادری بھی مجھے چھوڑ دے گی، سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، میں کروں تو کیا کروں؟ نہیں جاتا ہوں تو نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی، چلا جاتا ہوں تو نبی کی دعا تو قبول ہو جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، تو کروں تو کیا کروں؟ اب ایک دم سے اس کے اپنے دل میں اس نے خیال کیا، معبود میں نے سنا ہے کہ تو کسی بندے کو ذلیل ہوتا ہو دیکھنا نہیں چاہتا، معبود مجھے معلوم ہے کہ تو کسی بندے کی ذلت گوارا نہیں کرتا ہے، تیرا بندہ آج ذلیل ہونے جا رہا ہے، چلا جاتا ہوں اس لیے کہ ایک نبی کا مسئلہ ہے، اگر نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ سب بھی پریشان رہیں گے، میں چلا تو جاؤں لیکن ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاؤں گا، اور تجھے کسی بندے کی ذلت برداشت نہیں، معبود میں سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے اس نبی کا واسطہ۔ فوراً جناب جبرائیل دوبارہ آئے، موسیٰ دعا مانگو۔ اب جو ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تیرے حضور میں تیرا بندہ، اتنے میں بادل آنے لگے، لو بادل بھی آ گئے، بارش بھی ہو گئی، اب پورا سماج خوش ہو گیا، جتنے لوگ جب تھے وہ خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، جناب موسیٰ کو دعائیں دینے لگے، لیکن جناب موسیٰ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ پھر جناب جبرائیل نے پوچھا خیریت تو موسیٰ آپ کیا پریشانی ہے؟ کہا جبرائیل اللہ کی مصلحت اللہ بہتر جانے، لیکن مجھ سے تو یہی کہا گیا تھا کہ جب تک کہ گناہگار شخص چلا نہیں جائے گا اس وقت تک کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، اب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، کوئی ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ کہا موسیٰ وہ جو گناہگار تھا اس نے معافی مانگ لی، اس نے اپنی معافی مانگ لی۔ تو کہا موسیٰ معافی مانگ لی، کون تھا وہ شخص؟ کہا یہ نہیں بتایا جائے گا۔ ارے کہا جبرائیل اگر سماج کو نہ معلوم ہو، دنیا کو نہ معلوم ہو، قوم کو نہ معلوم ہو تو کم سے کم میں تو نبی ہوں، میں تو کلیم ہوں، مجھے تو اللہ نے یہ عزت بخشی کے طور پہ بلاتا ہے، کم سے کم مجھے تو معلوم ہو جائے کہ سماج میں ایسا کون شخص تھا کہ جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو جواب قدرت آیا کہ موسیٰ اگر تمہیں بتا دیا گیا تو وہ ستار کہاں رہے گا؟ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ستار کہاں رہے گا؟ بس یہی فرق ہے عزیزان گرامی موسیٰ میں اور فخر موسیٰ میں۔ ہائے علی ابن موسیٰ رضا جس وقت نکلے ہیں تو نہ جانے کیسے کیسے ایسے تھے جن پہ اللہ کا غضب تھا، لیکن ہاتھوں کو بلند کیا، بادل بھی آ گئے، بادل آئے اور بری طرح گڑگڑانے لگے اور اس طرح بجلی چمکنے لگی کہ لوگ بھاگنے لگے۔ کہا خبردار بھاگنے کی ضرورت نہیں، کہا فرزند رسول دیکھیے بارش ہونے والی ہے، کہا یہ بارش تو ہوگی لیکن تمہارے کیا نہیں ہوگی، یہ فلاں شہر میں بارش ہوگی۔
پھر بادل آئے. روایت کے جملے ہیں کہ 7 مرتبہ بادل آئے اور فرزند رسول نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ تو اس شہر کے لیے آیا ہے, یہ تو اس شہر کے لیے آیا ہے, یہ تو اس شہر کے لیے آیا ہے. یہ عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں, فقر موسیٰ اور موسیٰ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صرف سامنے نہیں دیکھتا ہے فقر موسیٰ بلکہ آس پاس. ارے گرو بھیج دیے محمد و آل محمد. آس پاس کی بستیوں کو بھی سیراب کر دیا. اور جب آخری بار بادل آئے تو ایک بار آسمان کی طرف دیکھا. کیا اختیار ہے آل محمد علیہ السلام کا. اب جو آسمان کی طرف دیکھا کہا ہاں ایھا الناس, یہ اب تمہارے شہر کے لیے. پھر لوگ بھاگنے لگے. کہا بھاگ کے کہاں جا رہے ہو, پریشان نہ ہو جب تک کہ آخری آدمی. کنٹرول دیکھیے, یعنی کارخانہ مشیت میں آل محمد علیہ السلام کا کنٹرول اور اختیار. جب تک کہ آخری آدمی, چاہے وہ لنگڑا ہو, اپاہج ہو, چل نہ پا رہا ہو, جب تک کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ جگہ پر نہیں پہنچ جائے گا, ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا. اور جیسا علی ابن موسیٰ رضا نے کہا ویسے ہی ہوا بھی, ویسے ہی ہوا بھی. تو عزیزان گرامی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی زندگی میں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ایک طرف دعا مانگی, ایک گناہگار کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی, لیکن کیا اس گناہگار نے بھی دعا مانگی ہوگی اسی طرح جس طرح موسیٰ مانگ رہے تھے؟ نہیں. دیکھیں چور کی داڑھی میں تنکا, ایک مثل مشہور ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. وہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ ہاں وہ چور مجھے معلوم ہے بادشاہ سلامت, وہ چور ہے, اس کی داڑھی میں تنکا ہے. تو بہت سے داڑھی والے کھڑے ہوئے تھے, تو جو چور تھا اس نے فوراً اپنا ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو مثل مشہور ہو گئی چور کی داڑھی میں تنکا. تو ظاہر ہے کہ جس کا دل چور ہوتا ہے اس کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. تو اب وہ جو ریلائز کیا تھا, جس نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ میں ہوں گناہگار ہوں جس کی وجہ سے یہ نبی نے کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, کیا اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر استغفار کیا ہوگا؟ نہیں. اس لیے کہ ہر آدمی چوک چوک ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی کہہ دے کہ نبی اللہ یہی وہ گناہگار تھا, یہ تو کہیے میں خود سن رہا تھا کہ یہ استغفار کر رہا تھا. ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھایا ہوگا, بلکہ ایک جملہ کہوں, اس نے مارے ڈر کے اپنے لبوں کو بھی نہیں ہلایا ہوگا, لبوں کو جنبش بھی نہیں دی ہوگی, ہونٹ بھی نہیں چلائے ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ اس بدبداہٹ سے جو ہونٹ بدبداتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کو ہی کوئی دیکھ لے کہ وہ استغفار کر رہا تھا. تو معلوم ہے نہ ہاتھوں کو بلند کیا, نہ لبوں کو ہلایا, بس دل سے رجوع کیا. شب جمعہ ہے, دل سے رجوع کر لیے اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے دیے. ایک گروہ بھیج دیے محمد و آل محمد. ہمارے پاس تو جسے کہا جائے بہت بڑی عنایت ہے کہ ہمارے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی محبت, ان کا وسیلہ دے کر تو انسان کی دعائیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے صدق نیت, کامل بھروسہ. جب تک کہ کامل بھروسہ نہیں ہوتا ہے, ارے آپ کسی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پہلے اعتبار یہ تو پیدا کیے کہ ہاں یہ دے دے گا. جہاں شکوک میں آپ خود مبتلا ہیں, پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے, 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 تو کبھی نہیں مل سکتا. جب اعتبار کی منزل ہوتی ہے تبھی خلیل خلیل ہوتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, جب اعتبار کی منزل ہوتی ہے تبھی خلیل خلیل ہوتے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں, وہ سامنے آگ جل رہی ہے, مدد کی ضرورت, مدد کی ضرورت, مدد کی ضرورت, مدد کی ضرورت. یہ ہے اعتبار کامل, یہ ہے یقین کی آخری منزل. ہاں 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 جبرائیل ہے, مدد کی ضرورت ہے, مگر تم سے نہیں ہے. جب یہ منزل آتی ہے تب ایک آواز آتی ہے کہ آگ سرد ہو جائے اتنی کہ ابراہیم کو ضرور نہ پہنچے. تو اعتبار اول میں اپنے نوجوانوں کے لیے اس وقت چند باتیں عرض کر دوں اور بات کو مکمل کروں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, لغزشیں ہوتی ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں. یہ عالم اسباب ہے, عالم اسباب ہے, اور اس میں غلطیاں اور گناہ اور خطائیں اور لغزشیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن آپ کے لیے بہترین در ہے استغفار کا در, اور پھر آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ, ان کا واسطہ. آپ جب دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوا کریے تو پہلی بات تو یقین کی آخری منزل ہو, میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ پوری کرے گا. جب یہ اعتبار آ جاتا ہے, میں ایک بات عرض کر دوں, ایک اور واقعہ, تاکہ اور مسئلہ اور آسان ہو جائے, بات اور آسان ہو جائے. جناب موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے اور انتہائی مشہور واقعہ ہے. میں بچپن میں ہماری دادی اس واقعے کو سنایا کرتی تھی کہ بیٹا جناب موسیٰ کے دور میں 2 شخص نظر آ رہے ہیں. ایک وہ شخص جو مصلی عبادت سے اٹھتا بھی نہیں,
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یا رکوع و سجود یا رب یا رب. اور ایک شخص انتہائی آوارہ ہے، کبھی مصلی پہ بیٹھ نہیں رہا ہے، لیکن شام کو یہ دونوں آدمیوں کی تصویر یوں نظر آتی تھی کہ وہ جو خطاکار تھا، گناہگار تھا، جو دنیا کے معاملات میں الجھا رہتا تھا، نافرمان خدا جسے کہا جائے، اس کو بھی بھوک لگتی تھی، اس کو بھی بھوک لگتی تھی. جب اس کو بھوک لگتی تھی تو ایک پتھر اٹھاتا تھا اور زیر آسمان کھڑا ہو جاتا تھا اور کھڑے ہو کے کہتا تھا معبود تو میرا رازق ہے، میرے لیے جلدی کھانا بھیج دے، ورنہ دیکھ رہا ہے میرے ہاتھ میں پتھر، اتنی دور سے تیرے آسمان پہ ماروں گا کہ تیرا آسمان ٹوٹ کے گر جائے گا. اس کے لیے خان کے خان آ جاتے تھے. اور وہ جو مصلی پہ بیٹھنے والا تھا، اس کو اگر کوئی بیچارہ راہگیر یا کوئی نمازی گزرا، اس نے ایک روٹی دے دی تو اس نے آدھی بچا کے رکھ لی، پتہ نہیں کل ملے کہ نہ ملے. 2 ملی تو ایک رکھ لی، 1 ملی تو آدھی بچا کے رکھ لی، پتہ نہیں کل ملے کہ نہ ملے. لیکن مسئلہ ایسا تھا کہ ایک آدمی رکوع سجود کر رہا ہے، عبادتوں میں مشغول ہے، اس کی یہ گت بنی ہوئی ہے، اور ایک طرف جو آوارگی کر رہا ہے اس کے لیے یہ خان کے خان آ رہے ہیں. تو لوگوں کا شکوہ بڑھا، احتجاج ہونے لگا، اور جسے کہا جائے وروध جب بہت زیادہ ہوا تو کچھ ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد جناب موسیٰ کے پاس آیا. کہا موسیٰ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. کہا کیا خراب ہو رہے ہیں؟ کہا ایک شخص، ایک طرف وہ منظر ہے، ایک طرف وہ منظر ہے، وہ بیچارہ بھوکا رہتا ہے، اس کے لیے خان آ جاتے ہیں، تو تم کوہ طور پہ جاتے ہو. اے موسیٰ تمہیں پوچھنا پڑے گا، سوال کرنا پڑے گا اپنے معبود سے کہ اس میں کیا مصلحت ہے. جناب موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے. معبود تیرا بندہ تیرے حضور میں. ہاں موسیٰ بتاؤ کیا خیریت تو ہے؟ کہا پروردگار ایک سوال ہے، لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں. کیا سوال ہے؟ کہا ایک طرف وہ مصلی پہ بیٹھنے والا، اس کی یہ گت ہے، ایک طرف وہ آدمی ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ خان کے خان آتے ہیں، بہترین دعوتیں اڑاتا ہے. کہا اس کو دنیا نہیں سمجھ پائے گی. کہا معبود مجھے معلوم ہے کہ تیری مصلحت تو بہتر جانے، لیکن اب یہ ان کا پریشر میرے اوپر ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا ایک کام کرو، تم یہ سوئی لے جاؤ اور اس سوئی سے ان دونوں کا امتحان لے لو، ایک سوال کر لینا. جناب موسیٰ گئے اس مصلی پہ بیٹھنے والے پہ. کہا یہ بتاؤ کہ اللہ چاہے اس سوئی کے ناقے سے، اس میں چھید جو ہوتا ہے، چھید سے کیا کوئی اونٹ گزر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تسبیح رکھی. موسیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوئی کے ناقے سے کوئی موٹا دھاگا تو جا نہیں پاتا، اتنا بڑا اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ گئے اس کے پاس، اور اس کے پاس بھی بادل نخواستہ ہی گئے ہوں گے، جانا نہیں چاہ رہے ہوں گے، لیکن اب چونکہ اللہ کا حکم ہے اس کے پاس پہنچے. کہا یہ بتاؤ کہ کیا خدا چاہے تو اس سوئی کے ناقے سے کوئی اونٹ گزر سکتا ہے؟ تو وہ زور سے ہنسنے لگا. تو جناب موسیٰ کو غیظ آ گیا. کہا میں تم سے سوال کر رہا ہوں، تم ہنس رہے ہو. کہا تم تو نبی ہو، تم ہی بتا دو. کہا نہیں، سوال مجھ سے نہیں ہے، سوال تم سے ہے. کہا مجھ سے سوال ہے؟ کس نے کیا ہے؟ کہا ہمارے رب نے سوال کیا. معبود نے مجھ سے سوال کیا ہے. ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی آئی. کہا موسیٰ اس رب کے حق کی قسم، اس اللہ کے حق کی قسم کہ جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، جس نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ چاہے تو اس سوئی کے ناقے سے ایک اونٹ کیا 70,000 اونٹ گزر سکتے ہیں. 70,000 اونٹ کیا 70,000 اونٹوں کی قطاریں گزر سکتی ہیں. جواب لیا، دونوں کو جواب لے کے کوہ طور پہ گئے. کہا موسیٰ دیکھا، یہ اور بات ہے کہ اس کی آخرت جو ہے بڑی خراب ہے. جو میرے آرڈرز ہیں اس کو نہیں مان رہا ہے، وہ جو میرے احکام ہیں اس کو نہیں مان رہا ہے، وہ عبادات سے دور ہے، اس کو سزا ہے ملے گی، اس کو جہنم نصیب ہوگی. لیکن موسیٰ جیتے جی اس کو کم سے کم ایک بات کا یقین ہے کہ میں اس کا رازق ہوں، میں اس کا راضی ہوں، اس کا انجام جتنا خراب ہو، لیکن جیتے جی میں اس کو بھوکا نہیں رکھ سکتا. جب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو میں اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں. اس لیے جو اس کا رائٹ ہے، جو اس کا حق ہے، وہ سوال کر لیتا ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں. اور یہ مصلی پہ بیٹھنے والا، یہ نماز تو میرے لیے پڑھتا ہے، عبادت میرے لیے کرتا ہے، لیکن اس کو میری ذات پہ بھروسہ نہیں کہ میں رازق ہوں کہ نہیں، ورنہ کبھی ایک روٹی ملنے کے بعد آدھی روٹی بچا کے نہ رکھتا. ایک روٹی ملنے کے بعد آگے کل کا کیا بھروسہ، کل کا کیا بھروسہ. آج جو ہے وہ بچا کے رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو میری رازقیت پر شک ہے. اور جس کو شک ہے تو اس کو اسی زندگی میں رہنے دو. اس کا انجام برا ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا انجام بڑا اچھا ہو جائے گا. جو نافرمان خدا ہے اس کے لیے جہنم ہے. لیکن موسیٰ اس کا جو رائٹ ہے وہ مانگ رہا ہے. جب مانگ رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو دوں. میں رازق ہوں، میں رازق ہوں. میں جب فرعون کو عطا کرتا ہوں، میں رازق ہوں، میں دوں گا. تو وہ اپنا حق مان لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا یقین کے ساتھ معبود کو مانتا ہے ادھر سے عطا ہوتی ہے. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. اور پھر ہمارے پاس تو ایسا وسیلہ ہے، ہمارے پاس تو ایسا ذریعہ ہے کہ استغفار کے لیے بھی بہترین ذریعہ.
میں عرض کروں کہ جناب جبرائیل کے آنے کے بعد جب رسول اللہ نے جواب دینا شروع کیا مولائے متقیان کو تو کہا کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک بات برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے بعد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے استغفار کرتے ہیں پڑھنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے۔ دیکھیے رسول اللہ کے جملے ہیں، یہ میرے اور آپ کے جملے نہیں ہیں۔ پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں اس وقت تک ہم یتفرقو، جب تک کہ وہ متفرق نہ ہوں، ڈسپرس نہ ہو، اس جگہ سے چلے نہ جائیں۔ اب جب تک کہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، جب تک کہ مجلس چل رہی ہے، بقول سرکار ختمی مرتبت فرشتے آ چکے ہوں گے، میرے لیے، پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے استغفار ہو رہا ہوگا، پروردگار اسے معاف کر دے، پروردگار اسے معاف کر دے، پروردگار اسے معاف کر دے۔ اب یہاں پہ رکیے، ایک امام کا چاہنے والا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا، حج پہ گیا تو جیسے ہی دشمنوں نے دیکھا کہ امام کا شاگرد ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلے کہ دیکھیں یہ دعا کس طرح مانگتا ہے۔ جب وہ مقام دعا پہ گیا مانگنے کے لیے تو اس نے دعا مانگنا شروع کر دی، معبود میرا فلاں پڑوسی مقروض ہے، اس کے قرض ادا ہو جائیں، فلاں پڑوسی کا بچہ جو ہے بیمار ہے وہ صحت مند ہو جائے، فلاں کا بچہ جو ہے اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اس کا دل لگے، فلاں مقروض ہے اس کے قرض ادا ہو جائیں، فلاں کی یہ پریشانی ہے دور ہو جائے، فلاں کو یہ دشواری ہے وہ دور ہو جائے، فلاں کی یہ مشکل ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دعا مانگ کے ہٹا۔ جیسے ہی دعا مانگ کے ہٹا تو دشمنوں نے ہنسنا شروع کر دیا، یہی امام نے سکھایا ہے، ارے احمق ہو، ایک دم بیوقوف ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے بہترین موقع تھا جہاں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگتے، وہاں غیروں کے چکر میں پڑ گئے تم۔ لیکن وہ چپ رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بات کا تو اندازہ اس روایت سے ہم کو لگ گیا کہ بقیہ حاجی جو ٹوہ میں لگے تھے وہ بجائے حج کے امام کے ایک شاگرد کی طرف طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے، وہ اپنا حج چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو یہاں تک کہ حج مکمل ہوا۔ اب جب واپسی میں یہ لوگ مدینے کی طرف آئے تو یہ دشمن بھی جمع ہو کے آئے اور باقاعدہ ایک وفد بنا کر آئے چھٹے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد میں کہا مولا وہ آپ کا فلاں شاگرد؟ کہا ہاں وہ اب کسی حج پہ گیا تھا۔ مولا سنا ہے بڑا صاحب علم ہے، آپ نے بہت کچھ اس کو دیا ہے؟ کہا ہاں بے شک۔ کہا لیکن نیرا کا نیرا احمق ہے۔ کہا خیریت، تم اس کے متعلق ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس منزل پہ پہنچا جہاں اس کو دعا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مانگنا چاہیے تھی، وہاں وہ محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کے لیے دعا مانگتا رہا۔ تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، جو کچھ سکھایا اس کے معنی اس نے کچھ سیکھا نہیں۔ کہا نہیں وہ سب کچھ سیکھ چکا ہے، وہ میرا شاگرد ہے۔ کہا مطلب نہیں سمجھے؟ کہا بیوقوف وہ نہیں ہے بلکہ تم سب ہو۔ کہا ہم سب؟ ہم نے تو اپنے لیے دعا مانگی، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی۔ کہا تم نے رسول اللہ کا وہ قول نہیں سنا کہ جب انسان کسی بندے مومن کے حق میں دعا کرتا ہے، امام کے جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ اگر یہ کہتا ہے کہ پروردگار وہ فلاں مرد مومن مقروض ہے اس کے قرض ادا ہو جائیں، تو آنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ معبود اگر یہ مقروض ہو تو اس کے قرض ادا ہو جائیں، فلاں مریض یہ اگر مریض ہو، فلاں پریشان اگر یہ پریشان ہو۔ تو امام کہتے ہیں کہ بیوقوف وہ نہیں ہے بلکہ تم ہو، اس لیے کہ جب تم نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے تو کوئی شیورٹی اور گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے گا تو وہ گناہوں سے پاک ہوگا، جب گناہوں سے پاک ہوگا تو جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے گا۔ میں نے یہ واقعہ جو سنایا آپ کے سامنے، اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کو نزول، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول، اور فرشتے بقول سرکار ختمی مرتبت استغفار کریں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ مجمع ہٹنے نہ پائے گا۔ تو جب تک جہاں کہیں جب کبھی بھی ذکر آل محمد ہوگا فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اب استغفار ہوتا رہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے خطاکاروں کے لیے، ہم سے جب بے پناہ لغزشیں ہوئی ہیں اس کے لیے عام انسان نہیں، معصوم فرشتہ جو گناہوں سے پاک ہے جب ہمارے لیے استغفار کرے گا تو کیوں نہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور جب گناہوں سے پاک ہوں گے تو کیوں نہ مولا یہ کہہ دیں اللہ کی قسم میں بھی کامیاب، میرا شیعہ بھی کامیاب۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ میں کامیاب اور میرا شیعہ بھی کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب اور اس دنیا میں بھی کامیاب۔ ہاں عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں، نہ جانے کتنی دعائیں ہیں جو اس حدیث کے ساتھ کی برکتوں سے قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے بات کو مکمل کیا، تعارف بھی ہو گیا،
کامیابی اگر شیعوں کی دیکھنا ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، شیعہ کامیاب نظر آئے. میں ایک ایک کے بعد واقعات تو نہیں عرض کر سکتا، نہ مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اگر مولا نے یہ فرمایا ہے تو شیعوں نے ثابت بھی کر دیا، شیعوں نے ثابت بھی کر دیا کہ شیعہ کامیاب. اگر تاریخ ہندوستان آپ پڑھیے اور ہندوستان میں شیعت کی کامیابیاں دیکھیے اور اس کے بعد ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو دیکھیے تو تعجب ہوتا ہے کہ اس دور میں اتنے شیعہ موجود کیسے. یہ شیعوں کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ علی بھی کامیاب، علی کا شیعہ بھی کامیاب. ہاں، کاٹے گئے ہیں، کوٹے گئے ہیں. ایک دوست ہے میرا، اس سے میں نے یہی کہا تھا کہ ہم سیدزادے ہیں، ہم کو تو یہاں ہندوستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم تو عربی ہیں بھئی، ہم اگر آل رسول ہیں تو عرب ہیں، سید ہیں تو عرب ہیں. ہمارا ہندوستان میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کو مارا گیا، بھگایا گیا. لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا کمال ہے کہ گھر چھٹ گیا، اثاثے لوٹ گئے، لیکن اپنی اولادوں کو بتاتے گئے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے. ورنہ مٹ گئے تھے، فنا ہو گئے تھے، چن چن کے مارے جا رہے تھے. یہی گجرات پہ حملے ہوئے تھے، یہ سومناتھ کی دشمنی میں حملہ نہیں ہوا تھا ہندوؤں کی، یہاں شیعوں کو مارنے کے لیے حملہ ہوا تھا. بہرحال یہ الگ تاریخ ہے، میں ہندوستان کی تاریخ نہیں دہراؤں گا. ورنہ یہ محمود غزنوی جو یہاں آیا ہے سومناتھ کی مندر میں لوٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو یہاں مل گیا اس کو اسباب، تو وہ لیتا چلا گیا. ورنہ یہاں جو سادات کرام اور دوسرے شیعہ جمع ہو گئے تھے صرف ان کو ماننے کے لیے آیا تھا. شیعت کی ایک تاریخ بکھری بکھری نظر آتی اگر کوئی غیبانہ طور پر ہاتھ نہ ہوتا کسی کا. ہاں، کوئی ہاتھ نہ ہوتا. ہندوستان، یہ گجرات ہو یا ہمارا یو پی ہو یا ادھر کشمیر ہو یا ادھر ایسٹرن انڈیا ہو یا ساؤتھن انڈیا ہو، حیدرآباد اور یہ اڑیسہ، دوسرے علاقے میسور میں اور ادھر اور بھی اور اندر تک ایک رات میں 90 ہزار مارے گئے ہیں شیعہ. ساؤتھ میں جس وقت آرڈر ہوا تھا، ایک فتویٰ آیا تھا کہ دکن کے شیعہ اس قابل ہیں کہ ان کی گردن کاٹ دی جائے، تو ایک رات میں 90 ہزار شیعہ مارے گئے. لیکن آج صرف یہاں کی بات نہیں ہے، کسی بھی بستی میں چلے جائیے یا حسین کی صدا سنیں گے. یہ یا حسین کی صدا مولا کائنات کے جملے کی صداقت ہے کہ میں بھی کامیاب، میرا شیعہ بھی کامیاب. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. میں بھی کامیاب ہوں، میرے شیعہ بھی کامیاب. اور کامیابی کو دیکھنا ہو تو دیکھیے نہ جانے کتنے کربلا کے میدان میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے. جناب حبیب ابن مظاہر، جناب بریر ابن خزیر حمدانی. جناب بریر کے لیے ملتا ہے کہ آپ کا مباہلہ ہوا ہے کربلا کے میدان میں، جب دشمن نے گستاخی کی ہے اور معاذ اللہ آقا حسین کے سلسلے میں ایک جملہ کہہ دیا تو کہا کہ مردود، تو فرزند رسول کے متعلق اور ان کے ماننے والوں کے متعلق اس طرح جملے دہرا رہا ہے، تو باطل کے اوپر ہے اور تیرا سردار باطل ہے. تو اس نے کچھ بحث کی جناب بریر ابن خزیر سے، تو روایت کے جملے ہیں کہ آپ نے کہا آپ مباہلہ کر لیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں. اور پورے کربلا کے میدان میں عجیب منظر نظر آ رہا ہے کہ ایک حسین کا چاہنے والا ایک شیعہ ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے کہ نہ جانے کیا ہوا کہ ایک بجلی ذرا سی کوندی ہو، وہ واصل جہنم ہو گیا. پھر نظر ہی نہیں آیا، لوگ ڈھونڈتے رہے کہ وہ گیا کہاں. تو یہ ہے کامیابی، یا جناب حبیب کی کامیابی، ایسی کامیابی کہ جہاں شہزادی آپ کو سلام کہلوا رہی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس گھرانے کی ٹھیک سے معرفت نہیں ہے کہ شہزادی کسی کو سلام کہلوائے. شہزادی رسول کی نواسی، علی کی بیٹی، بطول کی بیٹی کسی کو سلام کہلوائے، یہ اس شخص کے ایمان کا کمال ہے. یہی تو ملتا ہے کہ تھترانے لگے. کیا کہہ رہی ہو فضا؟ کا حبیب مبارک و شہزادی آپ کو سلام کہلوا رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بڑا اچھا کیا اس وقت مصیبت میں میرے ماجائے کی مدد کرنے کے لیے آئے. ہاں، یہ بہن اور بھائی سے محبت ہے. روایت کے جملے ہیں کہ جیسے یہ جملہ کہا، یہ اور بات ہے کہ جناب حبیب تمام خوشیاں بھول گئے، اس لیے کہ ابھی تک خوش تھے، اتنی دور سے کس طرح بچا کے آ گئے تھے. دوست سے بھی ملاقات ہو گئی تھی، جناب عباس سے بھی ملاقات، اور تمام شہزادوں سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. اتنے میں جیسے ہی فضا نے کہا سلام کہلوایا تو تھرتھرانے لگے. اے فضا کیا کہہ رہی
کو کہا شہزادی نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور یہ بھی کہا ہے بڑا اچھا کیا اس وقت مصیبت پہ آپ بھائی کی مدد کرنے کے لیے آ گئے. بس اب تمام خوشیاں بھول گئے, خاک کربلا پہ بیٹھ گئے. اب مقاتل میں یہ ملتا ہے کہ ایک بار خاک کربلا پہ بیٹھے, سر سے امامہ اتارا, ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار آج آل محمد پر ایسا وقت آ گیا, ایسا وقت آ گیا کہ غلاموں کو شہزادیاں سلام کہلوا. میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا, میں سچ کہوں میں بھی بچپن سے مجلس سے سنتا ہوں اور جب سے توفیق ملی ہے میں پڑھتا ہوں, تھک جاتا ہے ذہن. اللہ کا شکر ہے ہم وہ جو تکلیفیں گزری ہیں اس تک ہمارے ذہن پہنچ نہیں پاتے ہیں, ورنہ دم گھٹ جائے, کلیجہ منہ سے باہر آ جائے. اس لیے کہ جو آل رسول ہوں, جن کے قریب رہنے والے جانتے ہیں ان کی عظمتیں کیا ہیں. فقط یہ گوارا نہیں ہوا, آواز نہیں سنی ہے جناب زینب کی, ایک ذریعے سے آواز آئی ہے کہ شہزادی نے آپ کو سلام کہلوایا ہے. تمام خوشیاں بھول کے کہنے لگے معبود کیا اب ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوائیں؟ اے حبیب کاش عصر عاشور آ گئے اسی کربلا میں دیکھ لو. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں ہم تو بس مجلسیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا, جو بھی ممبر پہ ذاکر جاتا ہے, خطیب جاتے ہیں, علماء جاتے ہیں کہ عزاداروں خیام حسینی میں آگ لگنے لگی, بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگیں, بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے جانے لگے, دیار و دیار پھرایا جانے لگا. یہ تو ہم لوگ روٹین وے میں کہہ جاتے ہیں. بس یقین جانیے میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں, میں کسی تکلف کے بغیر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں, لیکن ایک ایک لمحے کے لیے, ایک ایک بات کے اوپر اگر ایک ایک لمحے انسان غور کر لے تو کلیجہ پھٹنے لگے گا. شہزادی زینب ان کے سر سے چادر چھینی جائے, شہزادی زینب انہیں خیمے سے باہر نکالا جائے, شہزادی زینب. اور ایک واقعہ عرض کروں آپ کے سامنے, تاریخ لکھنؤ میں غالباً ہے یہ واقعہ, ورنہ ہم کو کسی بزرگ نے بتایا تھا. اب تو لکھنؤ بھی اجڑ گیا, لکھنؤ کی تہذیب بھی ختم ہو گئی, نہ وہ لوگ رہے, نہ وہ تہذیب, نہ وہ ادب, نہ وہ قدریں, نہ ایک دوسرے چھوٹے بڑے کا لحاظ, نہ گھر کے خواتین کے سلسلے میں کبھی بازار میں گفتگو نہیں ہو سکتی, دوستوں کی محفل میں کبھی گھر والوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. تو آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے کی بات ہے, ایک واقعہ میں نے سنا کسی بزرگ سے, غالباً تاریخ لکھنؤ میں یہ واقعہ ہے. اور اس واقعے سے اندازہ لگتا ہے کہ کربلا والوں پر کیا ظلم ہوا. یہ جو آج ہمارا احساس مرا ہوا ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں پردہ کیا ہوتا ہے, پردہ کیا ہوتا ہے, بے پردگی کیا ہوتی ہے. لیکن آج سے 100-200 سال پہلے جہاں ہمارے کیا پردہ تھا, تو اس وقت ہم کو اس وقت جو گریا ہوتا تھا, لوگ کہتے ہیں بڑا گریا ہوتا تھا اور لوگ چھتیں جیسے پھٹ جائیں گی, اور ذاکر زبان سے بس یا حسین کہتا تھا اور لوگ تڑپنے لگتے تھے. سبب کیا تھا؟ تو اس میں واقعہ لکھا تھا کہ ایک سید زادے تھے, سید صاحب بزرگ تھے, ان کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو ان کا ایک بچپن کا دوست تھا, ایک پنڈت تھا, تو اس کے پاس گئے اور کہنے لگے میاں مجھے کچھ پیسے چاہیے تم سے, اتنے پیسے رقم مجھے دے دو گے, مجھے ضرورت ہے. کہا ہاں میں دے دوں گا سید صاحب, لیکن واپس کب کیے گا؟ کہ میں فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا. وہ لے لیے پیسے, پہ ظاہر ہے کہ حالات خراب تھے, واپس نہیں کر پائے. جب وہ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھیا ابھی ہمارے پاس ہے نہیں. کئی بار اس نے تقاضا کیا, انہوں نے کہا جب دیکھو جب بھی ہوں گے ہم دے دیں گے. جب پنڈت تھک گیا تو اس نے عدالت سے رجوع کیا اور مقدمہ دائر کیا کہ یہ انہوں نے مجھ سے پیسے لیے ہیں اور نہیں دے رہے ہیں مجھے. تو ایک سمن آیا ان کے پاس. جب سمن آیا تو محلے والوں کو معلوم, آ رہے سید صاحب کو عدالت جانا ہے. تو محلے میں ایک وکیل تھا, توجہ سے سنیے گا, میں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اور خدا را آل محمد آپ کے گھروں میں مہمان آ رہے ہیں, بہت احتیاط کے ساتھ, بغیر کسی اختلاف کے ساتھ قضائے سید الشہداء سے وابستہ رہیے گا کسی بھی طرح. انشاءاللہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اجر ملے گا آپ کو. کہ جب معلوم ہوا کہ ان کو عدالت جانا ہے تو وکیل نے کہا آپ گھبرائیے نا سید صاحب, لیکن جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کہہ دیجئے گا. آپ جج کے سامنے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کہہ دیجئے گا, باقی میں سنبھال لوں گا پورا مقدمہ. کہا کیا کہنا ہے؟ کہا آپ کو فقط اتنا کہنا ہے کہ جج صاحب میں پیسہ لے کے ان کے گھر گیا تھا, یہ گھر میں تھے نہیں, ان کی فلاں بیٹی یا بہو آئی تھی, میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی, باقی پورا مقدمہ میں سنبھال لوں گا. ظاہر ہے کہ حالات اتنے کچھ خراب تھے کہ بڑی ہمت کر کے جج کے سامنے انہوں نے کہہ دیا. پنڈت ان کا بچپن کا دوست تھا, وہ جانتا تھا یہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں, ان سے بلوایا جا رہا ہے, کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ رہا تھا, ان کی قدروں سے واقف تھا, ان کے خاندان سے واقف تھا, ان کے لحاظ سے واقف تھا, اور جو ان کے دل میں احترام تھا دوسروں کے لیے اس سے واقف تھا.
تو اس نے مسکرایا اور کہا جج صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں سید صاحب تو ٹھیک ہے، میں بات مان لیتا ہوں اور میں وڈرا کرتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن فقط ایک بات آپ ان سید صاحب سے پوچھ لیے جو میری بہو یا بیٹی پیسے جس کو دیے ہیں وہ کس رنگ کا لباس پہنے تھی، کون سے رنگ کے کپڑے پہنے تھی وہ۔ بس جیسے ہی جج نے سوال کیا تو یہ تھترانے لگے، اور آخر میں سید صاحب نے رو کے کہا کہ جج صاحب میں نے جھوٹ بولا تھا، میں پیسے ہی نہیں دینے گیا، مقدمہ ہار گئے۔ اب جب باہر آئے تو وکیل کو بھی غصہ، پورا محلہ بھی جمع تھا کہ خبر معلوم کرنے کے لیے کیا ہوا ان کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وکیل نے باہر آ کے کہا سید صاحب ایک آپ نے بات کہی تھی، جھوٹ بولا تھا، ایک اور کہہ دیتے کہ فلاں رنگ کے کپڑے پہنے تھی۔ تو غصے میں آ کے اس سید نے جواب دیا کہ میاں ایک جھوٹ تو تم بلوا چکے تھے مجھ سے، اب تم کیا یہ بھی چاہتے ہو کہ بھری عدالت میں کسی کی بہو بیٹی کے لباس کا تذکرہ کروں؟ میں یہ واقعہ صرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، یعنی وہ مقدمہ ہار گیا لیکن اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کسی کی بیٹی کا تذکرہ عدالت میں ہو، نہ کہ بھرا ہوا دربار ہو اور ایک آواز دی جا رہی ہو، وہ بھی کس کے لیے؟ رسول زادیوں کے لیے، حاضر زینب، حاضر ام کلثوم، اور ہاتھ پسے گردن بندھے میں ہو، ساس و کرسی نشین ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی میں نے بات کو مکمل کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کی۔ بس آخری بات اور میں مکمل کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ پھر جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، دیکھیے میں نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے پہلے اس کی پوزیشن دیکھیے، اس کی زندگی دیکھیے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس کا ظلم، اس کے اوپر جو ہونے والا ظلم ہے اس کا اثر کیا ہوا ہوگا۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، گھر میں 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں آپ کے، ایک بچہ ہے اس کو آپ مارتے ہیں پیٹتے ہیں پڑھائی کے لیے، اب وہ اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، مار کھاتا رہتا ہے لیکن اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ بعض وقت گھر میں کوئی بچہ ایسا بھی دیکھا ہے، مشاہدے میں ہے، کہ اس کو ماں صرف دیکھ لیتی ہے، آنکھیں دکھا دیتی ہے، وہ سہم جاتا ہے، باپ نے ایک بار دیکھ لیا تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ سائیکولوجسٹ اگر کوئی ہو تو وہ جواب دے سکتا ہے، بہترین انداز میں بتا سکتا ہے کہ ایسے بچوں کو حساس طبیعت والا کہتے ہیں، جن کو بچپن میں خالی دیکھ لے کوئی انسان تو وہ سہم جاتے ہیں۔ ان کے اوپر اگر ہونے والا کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ مرتے مرتے مر جاتے ہیں، وہ ظلم نہیں بھول پاتے ہیں۔ دیکھیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں ذرا سا الگ ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ زندگی گزر جاتی ہے، وہ بھول نہیں پاتے ہیں۔ دربار زینب یا بیردائی زینب، دربار شام یا بیردائی زینب، مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو سر سے چادر چھینی ہوگی اور ایک دم سے مجمع دیکھا ہوگا تو خود جناب زینب کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس کا اندازہ آپ بچپن سے ایک واقعے سے میں عرض کر رہا ہوں، اسی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ جب فدیہ کا مسئلہ ہوا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کی عورتوں کو معلوم تھا کہ شہزادی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے، ایک حلقہ کر لیا تھا، اور اس حلقے میں بیچ میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ردا اوڑھے ہوئے مخنے کے چلی ہیں، دربار میں گئیں، حجت تمام کی، گواہیاں طلب کی گئیں، گواہیاں پیش کیں، انکار کیا گیا، اور آخر میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ایک جملہ کہہ کے باہر نکل آئیں گے، مسلمانوں گواہ رہنا، رسول کی بیٹی اپنا حق مانگنے آئی تھی، ان ظالموں نے نہیں دیا، اور یہ کہہ کے چلیں۔ کچھ گستاخوں نے گستاخی کی جس کو ممبر سے بھی نہیں بیان کیا جا سکتا، کچھ ان گستاخوں کی گستاخی کی اتنی تکلیف ہوئی شہزادی کو کہ آپ نے راستے میں کہا ابو الحسن میرے جنازے پہ ان کو نہ آنے دینا، اور ابو الحسن میں ان کے سلام کا جواب نہیں دوں گی۔ یہ تو جملے تاریخ نے محفوظ کیے۔ یہ جب گھر لوٹے یہ لوگ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تھیں دربار میں، امام حسن اور آقا حسین تھے، یہ بچوں نے گواہیاں دی تھیں، خود ابو الحسن مولائے متقیان بھی تھے، جناب فضہ بھی تھیں، اور بعض روایتیں کہتی ہیں ام ایمن اور جناب فضہ بھی تھیں، یہ سب لوگ گئے ہوئے تھے۔ گھر میں تنہا جناب زینب اور ام کلثوم، 5 برس کا سن اور 4 برس کا سن۔ یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں کہ بیردائی زینب کا خود جناب زینب پہ کیا اثر ہوا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ یہ بچی روایت کے جملے بڑے اضطراب کے عالم میں اپنی ماں کا انتظار کر رہی ہے، اتنے میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئیں۔ جیسے ہی داخل ہوئیں معصوم بچی آگے بڑھی اور دامن پکڑ لیا، اماں کیا ہوا؟ دیکھیں جملہ کہوں میں عزیزان گرامی، کربلا کا غم بے حیثوں کے لیے نہیں ہے، کربلا کا غم بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے، جو صاحبان اقدار ہیں، صاحبان احساس ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے کربلا ہے۔ کہنے لگی کہ اماں کیا ہوا؟ عدالت میں ظالموں نے آپ کا حق دیا،
تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا نا کہ نہیں بیٹا میرا ظالموں نے حق نہیں دیا. پھر ایک ایک کر کے روداد دربار بیان کر دی, اور جب پوری روداد بیان کر دی تو بچی نے رونا شروع کیا, اور جناب زینب اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں کہ آخرش جناب زہرا کو آگے بڑھ کے اپنی بچی کو کلیجے سے لگانا پڑا, اور کہا بیٹا تم صبر کرو, دیکھو تمہارے بابا نے صبر کیا, دیکھو میں نے صبر کیا, تمہارے بھائیوں نے بھی صبر کیا, اب تم بھی آنسو پوچھو. تو جھکا ہوا سر اٹھایا, آنکھوں میں آنسو, معصوم سی بچی, اس کا احساس دیکھیے, جھکا ہوا سر اٹھا کے ماں کو دیکھا, بابا موجود ہے, بھائی دونوں موجود ہیں, گھر والے موجود ہیں, جھکایا ہوا سر اٹھا کر ایک جملہ فقط کہا کہ اماں میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ ظالموں نے آپ کا حق نہیں دیا, میرے لال پھر کس لیے رو رہی ہو, کہ اماں میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ بھرے دربار میں میری اماں کھڑی رہی. ارے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو بیٹھنے کو کہہ دیتا. اے عزیزان گرامی, 5 برس کی بچی کا جب یہ احساس ہو, جب 56 برس کا سن ہوگا, دربار یزید ہوگا, 400 کرسی نشین ہوں گے, اور وہی بہن وہی بی بی ہاتھ میں سے گردن بندھے ہوئے چاروں طرف نگاہ دوڑ رہی ہوگی, میرا دل کہتا ہے آواز دیتی ہوں, اے اماں آؤ آؤ اپنی بیٹیوں کو دیکھو کہ تماشائیوں کے مجمع میں اس طرح تمہاری بیٹیوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, کوئی غم نہ ہو سوائے غم آل محمد علیہ السلام کی, جیئیں تو آل محمد علیہ السلام کی محبتوں کے ساتھ, اور موت آئے تو آل محمد علیہ السلام کی محبتوں کے اوپر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولا المولا, السلام علیکم یا غریب الغربہ, سلطان یا الحسن علی ابن مصر رضا, روحی و جسمی لقل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا مظہر الایمان, السلام علیکم یا امام انس والجان, سیدی عجل اللہ تعالی فرجک واصلح اللہ تعالی مخرجک وجعلك وجعلنا من انصار اخوان ورحمة الله وبركاته.